اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی الہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج معرفت الہی کے عنوان سے دوسرا درس آپ حضرات کی پیش خدمت ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ جیسا کہ پہلے درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ جب ہم اس آیہ کریمہ میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو ہمیں اس آیہ کریمہ سے دو پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک معرفت الہی کا پہلو ہے اور دوسرا مقصد خلقت انسان کی جو عبادت ہے۔ معرفت الہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا۔ یہ آیت ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ اے انسانوں، غور کرو کہ تمہارا خالق کون ہے، اسے پہچانو، اس کی معرفت حاصل کرو، الا لیعبدون، اور اس کی عبادت کرو۔ پچھلے درس میں ہم نے خدا کی معرفت کیوں ضروری ہے اس سلسلے سے ایک مثال قائم کی تھی۔ عرض کیا گیا تھا کہ فرض کریں ایک شخص ہے کہ جو ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس ندی کے کنارے سے ایک اجنبی شخص کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا ایک شخص ندی میں ڈوب رہا ہے، فوراً ندی میں کود پڑا اور اس شخص کی جان بچا لی، اسے نجات دلائی اور اس شخص کو ندی سے باہر کیا۔ گاؤں محلے میں یہ شور اٹھا کہ فلاں شخص کا بیٹا ندی میں ڈوب رہا تھا۔ کچھ افراد آئے اس کے قریب، اور جیسے ہی کچھ افراد آئے وہ اجنبی شخص وہاں سے چلا گیا۔ کچھ لمحے کے بعد جب ڈوبنے والوں کو ہوش آتا ہے، آنے کے بعد اس کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میری جان کس نے بچائی، میری جان کس نے بچائی۔ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا اور آپ کی جان بچا کر چلا گیا۔ اب یہ شخص ساری زندگی اسے تلاش کرتا رہا، کیوں؟ تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ اس نے اس شخص کی جان بچائی ہے تاکہ وہ اس شخص کا شکریہ ادا کر سکے۔ ایک عرصہ گزرا، اس کی تلاش میں نکلا، جستجو میں نکلا، لیکن تلاش نہ کر پایا۔ 2 عرصہ گزرا، تلاش نہ کر پایا۔ 3 عرصہ گزرا، تلاش نہ کر پایا۔ آخر ایک وہ لمحہ آیا، ایک وہ مقام آیا کہ اس شخص نے اس اجنبی شخص کو تلاش کر لیا۔ جب تلاش کر لیا تو فوراً اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس شخص کی جان بچائی تھی۔ تو ذرا سوچیں، فکر کریں، یہ ہمارے لیے یہ مقام فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ اس شخص کی صرف اس شخص نے جان بچائی تھی، تو ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے تلاش کرتا رہا۔ تو جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو پروردگار عالم ہے، کہ جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، جس نے ہماری زندگی کے لیے، ہماری روح و جان کے لیے مختلف غذاؤں کو خلق کیا ہے، ہماری جسم کی سلامتی کے لیے آب و ہوا کو خلق کیا تاکہ ہم زندہ رہ سکیں۔ جب خداوند عالم نے ہمارے لیے اتنی چیزوں کو مہیا کیا ہماری زندگی کے لیے، تو ہم اس خدا کا شکریہ ادا کیوں نہ کریں؟ لیکن کریں تو کیسے کریں؟ وہ ایک صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اس کی معرفت رکھتے ہوں، جب ہم اس کو پہچانتے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈوبنے والا زندگی بھر اس نجات دینے والے کو تلاش کرتا رہا تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ اس وقت تک اس نے اس شخص کا شکریہ ادا نہیں کیا جب تک اسے پہچان نہ لیا، جب تک اس شخص کی معرفت نہ ہوئی، اس وقت تک وہ شکریہ ادا نہ کر سکا۔ جب اس کی معرفت ہو گئی تو اس شخص نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شکر ادا کرنے کے لیے اس کا پہچاننا ضروری ہے، اس کی معرفت ضروری ہے۔ جب ہمیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی، جب ہم اس کو پہچان لیں گے، تو ہمارا نفس، ہماری روح، ہماری جان، ہمارا ضمیر خود بڑھ کر یہ ہم سے کہے گا، اے بندے خدا، اٹھ
اور احکام الہی پر عمل کر، پھر ہمیں ماہ رمضان المبارک کا انتظار ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک کب آئے تاکہ ہم خدا کی عبادت کر سکیں۔ ہمیں نماز صبح کا انتظار ہوگا کہ اذان کب ہو تاکہ ہم نماز صبح ادا کر سکیں۔ ہم کس طریقے سے احکام الہی پر معرفت کے ساتھ عمل کریں، آئیے اس چیز کو بھی ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تو ہم احکام الہی پر کس طریقے سے معرفت کے ساتھ عمل کریں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو پیش کیا جا رہا ہے۔ فرض کریں ایک شخص ہے کہ جس نے ایک کار بنایا، ایک شخص کہ جس نے ایک کار کو بنایا اور وہ کار کسی مقصد کے ماتحت بنی ہے اور اس کار میں کچھ نظام ہے۔ اس کے بعد ایک شخص ہے کہ جو کار کو چلانے والا ہے۔ اب آئے، کار کو بنانے والے نے کار کو کیوں بنایا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ کہا مقصد یہ ہے کہ جہاں لوگ 100 کلومیٹر کا سفر چند دنوں میں طے کرتے تھے، کار آنے کے بعد اب وہی لوگ 1-1.5 گھنٹے میں اس سفر کو طے کر لیتے ہیں، اپنے منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کار کے اندر اس نے کچھ نظام کو بنایا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اس کار کے اندر اس نے کچھ نظام بنائے، مثلا پہیے بنائے اور بریک بنائے، اور کار کو چلانے کے لیے ایک ایسی چیز رکھی ہے، مثلا فرض کریں پیٹرول، گیس وغیرہ کا استعمال، کہ جس کے ذریعے سے کار چلتی ہے۔ اس کے بعد کار چلانے والا ہے۔ اب اگر کسی شخص کو کار چلانی ہو تو اسے کار بنانے والے کے کچھ قانون پر عمل کرنا پڑے گا، اس کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ مثلا اگر سامنے کوئی چیز آ جائے، کوئی شخص کار چلا رہا ہے، سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، آ جانے کے بعد اس کا دستور یہ ہے کہ وہ شخص فوراً بریک لگائے تاکہ وہ ایکسیڈنٹ سے بچ سکے۔ اگر وہ بریک نہیں لگائے گا تو یقیناً تصادم کا شکار ہو جائے گا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اور کار کو چلانے کے لیے پیٹرول یا گیس کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر پیٹرول اور گیس کی کار نہیں چل سکتی۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں کہ جو اسے کار کے لیے درکار ہیں، ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کو کار بنانے والے نے مہیا کیا تاکہ کار چل سکے۔ کار اسی وقت چل سکے گی صحیح طریقے سے جب کار چلانے والا کار بنانے والے کے نظام کو فالو کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ اگر عمل نہیں کرے گا تو یقیناً وہ تصادم اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گا۔ یہ ہوئی عمل کی بات۔ اب آئیں، فرض کریں یہ دنیا ہے، خداوند عالم نے، خالق نے دنیا کو خلق کیا، تو دنیا کو کس طریقے سے خلق کیا؟ کہا خداوند عالم نے اس دنیا میں کچھ نظام کو پہلے قائم کیے، خدا نے پہلے کچھ نظام کو قائم کیا، اس کے بعد انسانوں کی خلقت کی۔ انسانوں کی خلقت کسی مقصد کے ماتحت ہوئی ہے۔ خداوند عالم نے جب انسانوں کی خلقت کی تو اس میں کچھ مقصد رکھا، جیسے جس طریقے سے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا ہے، پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ تو مقصد خلقت انسان کیا ہے؟ کہا عبادت ہے۔ تو خداوند عالم نے اس عالم کو خلق کیا، اس جہان کو خلق کیا، اس کائنات اور وجود کو خلق کیا، اور وجود کو خلق کرنے کے بعد اس میں بہت سارے نظام کو رکھے، کچھ قوانین کو رکھے، نظام تکوینی اور نظام تشریعی کو قائم کیا، اور اس کے بعد انسانوں کو خلق کیا۔ کس مقصد کے تحت؟ عبادت کے مقصد کے تحت۔ کار بنانے والے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ انسان 100 کلومیٹر کا سفر، 200 کلومیٹر کا سفر کم وقت میں طے کر سکے۔ اس کار کے اندر کچھ نظام کو رکھا۔ نظام کیا ہے؟ پہیے ہیں، بریک ہے، اسٹیئرنگ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب کار چلانے والے کے لیے ضروری ہے کہ کار بنانے والے کے نظام کو فالو کرے تاکہ وہ اپنے جان کی حفاظت کر سکے، محفوظ رہ سکے۔ اسی طریقے سے خالق نے جب اس عالم کو خلق کیا اور اس کے اندر بہت سارے نظام کو خلق کیا، خداوند عالم نے انسانوں کی سلامتی کے لیے ہر اس چیز کو خلق کیا کہ جسے اس کو ضرورت تھی۔ اس کے بعد انسانوں کو خلق کرنے کے بعد کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ اب اگر انسان سلامتی چاہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ خالق
کے نظام کو فالو کرے، خالق کے نظام پر عمل کرے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ اگر وہ خالق کے نظام کو فالو نہیں کرے گا، یعنی احکام الہی پر اگر عمل نہیں کرے گا، تو یقیناً اسی شخص کی طرح ہے کہ کار چلانے والا کار بنانے والے کے قانون پر عمل نہیں کیا اور وہ کار چلانے کے درمیان تصادف اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا۔ لہذا ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم مقصد خلقت انسان کو پہچانیں، اس کی خدا کی معرفت حاصل کریں کہ خداوند عالم نے ہمیں کس مقصد کے ماتحت خلق کیا ہے اور ہمیں کیوں خلق کیا ہے، تاکہ ہم کسی ایک نتیجے تک پہنچ سکیں اور اس کی عبادت کر سکیں۔ لیکن اگر ہم اس کے نظام پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، روزے نہیں رکھیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، تو یقیناً نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہمیں خدا کی معرفت نہیں ہے، لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے خدا کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔